معلوم ہوا کچھ نہ اتفاقیاں ہو گئی، محبت ختم، 1 منٹ میں جو ہے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی جو ہے نیکی کر دیا، احسان کر دیا، وہ نہیں جو احسان فراموش ہے ان کی بات نہیں ہے، احسان کر دیا تو محبت جو ہے وہ بڑھ گئی، تو یہ محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا، صبح کچھ اور ہے اور شام میں کچھ اور ہے نا، تو محبت جو ہے یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محبت ہوگی تو انسان جو ہے مد نظر بھی رکھے، دنیاوی جو ہے نا، آپ دیکھ لیجئے جو مزاج ہے ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہو تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، ہے نا، محبوبہ خوش رہے، چاہے خود جو ہے وہ پریشانی اٹھا لے، لیکن یہ نہیں چاہتا ہے نا کہ وہ جو ہے پریشان ہو، اسے تکلیف ہو، یعنی خود جو ہے تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے یہ ہے کہ جب محبت ہے، معرفت ہے تو عمل میں بھی اضافہ ہوگا، جب معرفت ہے تو خوف خدا ہوگا، اور جب خوف خدا ہوگا تو پھر عمل بھی انجام دے گا نا، جب خوف ہوگا تو عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو دیکھیے خوف جو ہے کبھی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ڈر کی وجہ سے مثلاً جو ہے نا، دیکھا کوئی کام کیا، پولیس کا ڈنڈا دیکھا، خوفزدہ ہو گئے، تو یہاں ڈر سے خوفزدہ ہے نا، وہ ایسا کام کر دیا ہے، اب دیکھا پولیس کا ڈنڈا تو خوف پیدا ہو گیا، تو یہ جو ہے ڈر کی وجہ سے خوف ہے۔ اور ایک محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے مثلاً کیا مثال دیا گیا، مثلاً 2 سال کا بچہ ہے، گھر میں سو رہا ہے اور موبائل جو ہے سائلنٹ کر دیا، کہ ایسا نہ ہو کہ آئے تو بچہ جو ہے جگ جائے، تو بچے سے ڈر رہے ہیں آپ، 2 سال کا بچہ ہے، بیل ہے مثلاً بند کر دیا، ایسا نہ ہو کوئی مہمان آئے بیل دبائے، آواز پہنچے کہ بچہ جو ہے وہ جگ جائے گا، تو یہاں بچے سے ڈر رہے ہیں آپ، 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا نہیں، جو ہے ڈر رہے ہیں کہ جگ نہ جائے، یہ جو ہے محبت والا خوف ہے، محبت کی وجہ سے ہے نا، محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا بعض جو ہے، اچھا سن لیجیے جلدی چلتے چلتے، خوف جب ہوتا ہے بعض جو ہے دوسرے کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اب لوگ جو ہے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ والدین سے ڈرتے ہیں، سمجھ گئے، نہ امام معصومین سے ڈرتے ہیں، اگر خوف ہے تو بیوی کا خوف ہے، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ جو ہے کسی سے، بس خوف ہے تو بیوی کا۔ اچھا ایک مثال اور، اتنا خوف ہوتا، عمومی مثال دے رہے ہیں نا، پہلے ہی بول دیا، اتنا خوف ہوتا ہے کہ بعض افراد جو ہے آپ دیکھیں جنہیں شوگر ہے وہ گھر پہ میٹھا نہیں کھاتے، بیوی جو ہے کھانے نہیں دیتی، لیکن جو باہر ہوتے ہیں، عمومی مثال ہے برا نہ مانیے گا، جو باہر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میٹھا کھاتے ہیں، کھاتے تو ہیں لیکن اتنا خوف ہوتا ہے، کھاتے وقت جو ہے انہیں خوف رہتا، معلوم ہوتا ہے بیوی پیچھے سے آ رہی ہے نا، ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ رہے، کھا رہے ہیں باہر ہے، پھر بھی دوبارہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے تو خوف ہے نا، محبت، بات طولانی نہ ہو اس لیے مختصر کر، تو محبت، اب ظاہر سی بات ہے کہ محبت گھٹتی بھی ہے، محبت بڑھتی بھی ہے، اور محبت ہے تو جو بھی عمل انجام دے گا وہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو محب ہوگا، تو اس کے سلسلے سے یعنی جہاں بھی رہے گا ہمارا چاہنے والا، یہ روایت میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے کہ چھٹے امام جا رہے تھے، ساتھ میں امام کے چاہنے والے بھی تھے، ایک بستی سے گزرے تو امام کے جو چاہنے والے تھے لوگوں نے کہا مولا یہ سب آپ کے محب ہے، سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے ان کے لیے یہ دعا کیا کہ پروردگار جو ہے انہیں صرف یہیں رزق نہ دے، مثلا جو یہ ارد گرد دیگر جگہ جائے
انہیں جو ہے رزق دے، یعنی علاقے سے باہر، شہر سے باہر۔ پھر آگے بڑھے تو ایک اور بستی تھی دشمنوں کی۔ لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ امام نے دعا کی پروردگار انہیں جو ہے یہی رزق دے دے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے تھے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، مثلاً اپنی زبان میں کریں، یعنی دوڑ بھاگ کریں، ادھر ادھر جائیں، اور جو دشمن تھے ان کے لیے آپ نے دعا کر دیا کہ یہی رزق ملے۔ یہ جو ہے دشمن ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے جب ادھر ادھر جائیں گے تو ہمارا ذکر کریں گے، اور جو دشمن ہے پڑھیے صلوات محمد والے، دشمن جب پھیلیں گے تو ہمارے جو برائی تو کریں گے نا دشمن، تو ظاہر سی بات ہے دشمن جو ہے وہ تو ایک ہی دو ہوتا ہے نا، دشمن زیادہ نہیں ہوتے، 2 ہی 3 دشمن ہوتے ہیں، باقی وہ سب 20-25 بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ یہی 2-3 کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو دعا کر کے امام نے بتایا تھا، ایک امام کے اور چاہنے والے تھے، تھوڑا ایمان اور آپ کا تازہ ہو جائے، صلوات پڑھیے۔ تو چھٹے امام مسجد میں موجود ہے، اور ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے نادار ہیں، غریب ہیں، مولا آپ جو ہے، چھٹے امام سے کہہ رہا کہ مولا آپ ہمیں جو ہے کچھ دے دیجئے، ہم بھوکے ہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ یا مسجد کے باہر جو ہماری جوتی ہے، نالین ہے، اسے لے جاؤ۔ اب یہ سیدھا اٹھا، دوسرا ہوتا تو کیا کہتا، لے ہم روٹی مانگ رہے ہیں، درہم دینار دینا چاہیے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ لے لو، نالین لے جاؤ۔ اب جو ہے وہ لے کر چلا، آیا فوراً، نالین اٹھایا، چوما بوسا لیا، سر پہ رکھا۔ اب ادھر جو ہے جو بیٹھے تھے، ہر ایک کے پہلو میں ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ ایسے بھی تھے اور امام کے چاہنے والے بھی تھے۔ اب کہنے لگے کہ مولا وہ روٹی کا سوال کر رہا تھا، کھانے کا سوال کر رہا تھا، اور آپ نے اپنی جوتیاں دے دی، نالین کہہ دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو وہ چیز ہم نے دے دیا ہے کہ 7 نسل بیٹھ کر کھائے گی تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تب بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب جو ہے یہ لے کر چلا، سر پہ رکھے ہوئے، خوش مسکراتا ہوا گزرا، راستے سے ایک بیابان میں صحرا میں پہنچا، اس لیے کہا امام نے دیا۔ پہنچا تو کیا دیکھا، ایک قافلہ تھا، معروف نام تھا اس کا، معروف کرکی قافلہ۔ پھر جو ہے تمام اس کے جو ہے نوکر چاکر سب غلام وغیرہ تھے، خیمہ لگا دیا، جانور، اونٹ، سب جانور وغیرہ، بھیڑ اونٹ سب خیمہ لگا ہوا تھا۔ دیکھا معروف کرکی نے، ایک شخص چلا آ رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے نالین جوتی جو ہے سر پہ رکھے ہوئے، تو سمجھ گیا کہ یہ تو دیوانہ معلوم ہو رہا ہے، پیر میں پہننا چاہیے تو سر پہ جو ہے رکھے ہوئے۔ جیسے قریب پہنچا، کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں ہو کیا گیا ہو گیا ہے نا، تم جو ہے دیوانے معلوم ہو رہے ہو، سر پہ رکھے ہوئے، پاؤں میں پہننا چاہیے، دیوانے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں دیوانے ہے، لیکن جو ہے ہم فرزند رسول کے دیوانے ہیں۔ کہا کہ بات کیا کر رہے ہیں، جواب کیا، کہا یہ سر پہ کیوں رکھے ہو؟ کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا تو تم بھی سر پہ رکھو گے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ فرزند رسول کی نالین ہے، چھٹے امام کی، انہوں نے دیا ہے۔ گھبرائیے نہیں، وقت ہی میں ختم کریں گے، ہے نا۔ ماشاءاللہ یہ مجمع جو ہے بڑا مخلص ہوتا ہے، نہ ذاکر کے نام پہ جمع ہوتا ہے نہ بانی۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو جب معلوم ہو گیا، کہا کہ تم بھی سر پہ رکھو گے، تو اس نے کہا جب معلوم ہو گیا کہ امام کا ہے،
اس نے کہا ایسا کرو کہ یہ جوتی ہمیں دے دو. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ایسا کرو کہ جو ہمارے پاس دیکھ رہے ہو سب خیمہ ایمہ لگا ہوا ہے, غلام غلام ہے سب, یہ آدھا لے لو. جوتی نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, ایسے کیسے ہم دے دیں. پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ سب لے لو اور یہ نالین ہمیں دے دو. اب اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کی اسی میں مصلحت ہو. کہا ٹھیک ہے تب لے لو. کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ غلام ہے, یہ جانور ہے, یہ اونٹ ہے, بھیڑیا ہے, یہ سب جو ہے لے لو. اتنا ہے کہ 7 نسل بیٹھ کر کھائے گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا. تو اب جو ہے جوتی اسے دے دیا. اب معروف جو ہے جوتی لے کر چلا, وہی کیفیت, اب یہ بھی سر پہ رکھ کے آیا. اب کیا دیکھتا ہے اسی طریقے سے افراد موجود ہے, امام کے چاہنے والے بھی ہیں, سب موجود ہیں. وہ شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے بتایا, ذکر کیا. اب جو افراد تھے اب وہ سوچنے لگے کہ لے کر کوئی اور گیا تھا اور لے کر کوئی اور آ رہا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو جب پہنچا تو امام نے سوال کیا تو بتایا کہ مولا اس طریقے سے واقعہ پیش آیا اور تمام جو ہے دولت ہم نے اسے دے دی, اور بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں, آپ کے جو ہے دیار میں آپ کے ساتھ رہیں. تو امام نے, سب موجود تھے ہے نا, تو پہلے سوال کر رہے تھے. امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جو تمہارے پاس تمام چیزیں تھی اس کی قیمت کیا ہوگی. ہاں مولا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 7 نسل بیٹھ کر کھائے گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا. سب موجود تھے, سن رہے تھے. 12 اب جو ہے یہ امام کی خدمت میں ہے نا, امام کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی بھی کام ہے امام آواز دیتے ہیں, معروف یہ کام کر دو, معروف فلاں چیز ہے نا, معروف جو ہے نا مثلاً گھوڑا آمادہ کرنا ہے, سواری آمادہ کرنا ہے, یا بستر ہے وضو کے لیے پانی لے کر آؤ, معروف آپ خدمت کر رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے ایک شخص, ایک مسافر آیا, اس نے کہا کہ دوپہر کے وقت کہا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں, چھٹے امام سے. تو معروف نے کہا کہ اس وقت امام جو ہے آرام کر رہے ہیں, استراحت کر رہے ہیں. کام کیا ہے بتاؤ. کہا کہ امام سے کام تھا. کہا کہ جو کام تھا وہ کام بتاؤ. کہا کہ ہم جو ہے جو گھر جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, راستے میں دریا ہے اور اس وقت جانا چاہ رہے تھے, کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے, لہذا جو ہے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ امام جو ہے دعا کر دے یا کچھ لکھ کر تحریر کر دے دے ہمیں, تاکہ ہم جو ہے اپنے گھر پہنچ جائیں. راستے میں دریا ہے, کشتی نہیں ہے اس وقت. اس نے کہا کہ ایسا کریے کہ جب جائیے گا تو میرا نام لیجئے گا. بعض روایت میں ایک لکھ کے دے دیا, بعض یہ کہیے گا معروف کہیے گا, پانی سے گزر جائے گا. واپس پلٹا. اب جو پلٹا جو پانی پہ قدم رکھا, کہا معروف نام لیا, معروف نے حکم دیا, دریا سے گزر گیا. اب جو ہے چند روز کے بعد پھر امام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آنے کے بعد اس نے کہا, مولا سے پورا واقعہ بیان کیا کہ مولا ہم ایک روز آئے تھے آپ کی زیارت کے لیے, اس وقت آپ استراحت کر رہے تھے تو آپ کا ایک خادم تھا, آپ کا ایک چاہنے والا تھا, تو اس سے کہا تو اس نے یہ کہہ دیا اور ہم جو ہے گزر گئے. تو امام نے کہا باقی موجود ہے, پہچانتے ہو؟ کہا کہ اس میں تو نہیں ہے. تو امام نے ایک مرتبہ آواز دی, معروف. کہا ہو؟ معروف دوڑتے ہوئے آ گئے, مولا ہو کیا؟ تب اس شخص نے کہا کہ مولا یہی تھے. ہاں یہی ہے, معروف یہی تھے, انہوں نے جو ہے کہا تھا, یہ ایک روایت میں لکھ کر دے دیا تھا, ہم دریا ثبوت کر گئے. امام نے پوچھا معروف تو نے اپنا نام لیا یا جو بھی جو تحریر اگر وہی میں نے اپنا نام لکھا؟ کہا اپنا نام. تو کہا معروف یہ بتاؤ کہ ہمارا نام کیوں نہیں لیا, یا ہمارے جد کا یا مولا علی کا یا اللہ کا نام کیوں نہیں لیا, اپنا نام, آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مولا یہ بتائیے
کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، اور آپ کی زبان پہ، یعنی ایک معصوم کی زبان پہ ہر وقت معروف رہتا ہے، معروف یہ کام کر دو، معروف یہ کام کر دو۔ کہا مولا جب ایک معصوم کی زبان پہ اتنی بار معروف ہو تو کیا یہ اثر نہیں ہوگا؟ ارے جب ایک معصوم کی زبان پہ ہے نا معروف نام ہو، اور جس کا نام 5 معصوم کی زبانوں پہ ہو، فضا رسول اسلام بھی آواز دے رہے، فاطمہ بھی، علی بھی، حسن، پڑھیے صلوات محمد۔ تو پھر جو ہے نا اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو بہرحال مختصر کر دیں، مختصر یہ کہ آج کی جو شب ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، 180 ہجری، منصور دوان کی ملعون نے جو زہر دلوایا تھا۔ تو بہرحال آج بھی آپ دیکھیں کہ مذہب جعفریہ کہا جاتا ہے، فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، جہاں 4 مذہب کا جو تعارف ہوتا ہے، لیکن اپنے مذہب کا جو تعارف جو پہچانا جاتا ہے تو کس سے؟ مذہب جعفریہ یا فقہ جعفریہ۔ اور بھی تو امام ہے نا، اور امام ہے، لیکن مذہب علویہ نہیں کہا جاتا ہے، سب سے بڑے تو مولا کائنات ہیں نا، لیکن جو ہے مذہب جعفریہ کہا جاتا ہے۔ اور امام کو جو موقع ملا، امام کو جو موقع ملا، بہرحال دونوں آپس میں ٹکرا گئے نا، بنی امیہ اور بنی عباس جو آپسی میں ہے نا مسائل ہو گئے، اور ادھر جو ہے امام کو جو موقع ملا، اور تمام احادیث اور روایات اور سنتے رہتے ہیں برابر نا کہ امام کے جو شاگرد تھے 4000 تھے، یہ تو 4000 لکھا ہے، نہ جانے جو ہے نا کتنے امام کے شاگرد رہے ہوں گے۔ امام جو ہے وہ درس دیتے تھے، ایک واقعہ یاد آ گیا لیکن وہ 10 منٹ کا ہے نا، تو جانے دیجئے اس کو، نہیں جانے دیجئے اس کو، جانے دیجئے، اس روایت کر دے رہے۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے موقع ملا، امام جو ہے خود اپنے چاہنے والوں سے کہتے تھے، ارے محمد بن مسلم ہے یا تغلب ہے، یہ سب جو ہے زرارہ بن قیس ہیں جو امام کے خاص شاگردوں میں سے تھے، حشام بن حکم، یہ امام کے شاگردوں میں سے، کہ امام جو ہے یہ کہتے تھے کہ چلے جاؤ دور دراز علاقے میں، اور جانے کے بعد بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے کے بعد جو بھی مسائل ہو، لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے ان سے پوچھتے تھے، اور امام نے کہہ دیا تھا کہ جو یہ جواب دے سمجھ لو کہ وہی جواب میرا ہے، اور یہ جاتے تھے، اور جانے کے بعد دور دراز علاقے میں جو ہے یعنی اجتہاد کر کے اس مسجد پہ پہنچے، بیٹھ جاتے تھے، اور جو بھی مسائل ہوتا تھا لوگ آنے کے بعد امام سے دریافت کرتے تھے، اور امام کے جو چاہنے والے تھے، امام کے جو چاہنے والے تھے وہ جو ہے اسی اجتہاد کے اس سے وہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کہ چھٹے امام کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، آپ اسی لیے دیکھیں تب حدیث جو ہے ہر امام معصومین علیہ السلام کی ملے گی، لیکن سب سے زیادہ حدیث جو ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو موقع غنیمت تھا، بہرحال جیسے حالات ہوتے تھے، امام جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اگر خاموشی ہے تو 25 سال خاموش ہے، صلح کا مسئلہ ہے تو صلح کے ذریعے، جنگ کا مسئلہ ہے تو جنگ کے ذریعے ہے نا جس طریقے سے ہے نا جیسے حالات ہوتے تھے، امام معصومین علیہ السلام نے جو ہے اس پیغام کو پہنچایا۔ تو عزیزان محترم، آج کی شب جو روایت کے مطابق کہ چھٹے امام کو منصور دوان کی ملعون نے جو زہر دلوایا اور امام کی شہادت واقع ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا فرزند ہوتا ہے بڑے شان سے جنازہ اٹھتا ہے، اور چھٹے امام کے فرزند نے، ساتویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ عجب نہیں جب ساتویں امام چھٹے امام کو غسل دے رہے ہوں، چھٹے امام کی روح تڑپ گئی ہو، ہائے جد حسین کی جنہیں بے غسل و کفن سپرد لحد کیا گیا۔ ہاں زادارو، چھٹے امام کی قبر جو بقی میں ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ بقی میں ایرانیت ہے،
منہدمین دام کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جو بھی امام معصومین علیہ السلام اس دنیا سے گئے، ان کے فرزند نے حوصلے دیا، کفن پہنایا، لیکن کربلا میں فرزند موجود ہے، چوتھے امام موجود ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق ہے، اور امام جو ہے وہ گریہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہائے کربلا میں کہ جب شام غریبہ ہو گئی اور شہزادی زینب جب تلاش کر رہی بچوں کو، کیا دیکھا؟ سکینہ موجود نہیں ہے۔ گاؤں میں کلثوم تلاش کرے، جب نشے کی طرف جا رہی تھی، کیا دیکھا؟ ایک شخص آ رہا ہے سواری لیے ہوئے۔ شہزادی نے سوال کیا ہے، شیخ کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں، جب ہم جانور کو لے کر فرات کی طرف گئے پانی پلانے تو ایک ایسی آواز آ رہی تھی کہ اس جانور نے پانی نہ پیا۔ ہاں زادارو، زینب پہنچی، کیا دیکھا؟ سکینہ باپ کے لاش سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، ماں باپ تازیانے لگائے گئے، گوشت مارے پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو اولاد جناب رضا علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ابو عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء۔